السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور آج ہمارا دوسرا روزہ ہے اور میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے کل ایک قصہ 5 منٹ کا مدرسہ کی جو شروعات کی تھی اس کا آج دوسرے روزے کے حساب سے آج جو ان کی تاریخ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی تاریخ ہے، جس میں پہلے نمبر پہ اسلامی تاریخ، دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور تیسرے نمبر پہ ایک فرض کے بارے میں ہے، اور چوتھے نمبر پر ایک سنت کے بارے میں ہے، اور پانچویں نمبر پر ایک اہم عمل کی فضیلت ہے، اور چھٹے نمبر پر ایک گناہ کے بارے میں ہے، اور ساتویں نمبر پر ایک دنیا کے بارے میں ہے، اور آٹھویں نمبر پر آخرت کے بارے میں ہے، اور 9 نمبر پر طب نبوی سے علاج، اور 10ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ تو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد ظہور المقد المقرب عندی کا یوم القیامت یا ربی صلی وسلم دائما نبی کا خیر خلق الامین صلی اللہ علیہ نبی الامی جزا اللہ عنا محمد المعفو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد ایک عرصے تک جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام و حوا نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ صفا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے اور بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، رحمکا ربکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اور پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا۔ مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے بعض محلات بھی دیکھے۔ یعنی وہاں کے جو معاملات تھے وہ نظر آنے لگے۔ مشرق مغرب یعنی پورب سے لے کے پشچم تک سب کا سب حصہ جو ہے نا روشن ہو گیا، اور ملک شام کی طرف سے آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہوئی۔ یہ جو ہے نا دلائل ہے، دلائل نبو ابی نعیم کی دلائل نبو لابی نعیم کی روایت ہے، جس میں سے 77 نمبر اس کی تفسیر ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک، اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک،
درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہ سے بچے۔ یعنی صغیرہ گناہ ہے وہ جو معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے اس کو بچنا پڑے گا، اس کے لیے جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ جو بھی کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے بغیر معافی کے وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 552 ہے، یعنی 552 ہے، 552 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں افطار کرنے والے کی دعا۔ افطار کرنے کی دعا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2358، 2358، ابو داؤد، ان معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ نمبر 5 ہے، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رمضان کے 3 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا: یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث جو ہے نا صحیح ہے، ابن خزیمہ کے حوالے روایت سے، اور حدیث نمبر ہے 1780، یعنی 1780، ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اور نمبر 6 ہے، ایک گناہ کے بارے میں سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ یعنی ایک جو پاگل آدمی کی جب اس کا دماغ کھو جاتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، وہ حالت میں وہ لوگ اٹھیں گے جو سود کھاتے ہیں۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 میں یہ بات آئی ہے، اس کا حوالہ ہے۔ نمبر 7 ہے، دنیا کے بارے میں دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ یعنی دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، 60 سال 100 سال، زیادہ سے زیادہ 150 سال تک۔ آج کے اس زمانے میں تو یہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگ 100 تک ہی پار ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، یعنی اس کا کوئی بھی اس کی تہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر جا کر ختم ہوگی، وہ لامحدود زندگی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ دنیا کے بارے میں دنیا پر راضی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور یہ بات جو ہے نا سورہ توبہ میں آیت نمبر 38 میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کا یہ ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اپنے بندوں سے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4753، 4753، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ حوالہ ہے ان برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔
نمبر 9، طب نبی سے علاج، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سی بیماری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیماری بڑھاپا ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں بنائی ہے کہ جس سے انسان کھا کر کے ہمیشہ جوان رہے۔ بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے، باقی ساری مرض کی دوا ہے، ساری چیزوں کی دوا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے اور حدیث نمبر ہے 17,986 17,986 حدیث مسند احمد کی ہے کہ آپ سے ہم نے یہ دیہاتیوں سے کہا کہ بھائی بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے، باقی ہر مرض کی دوا اللہ تعالیٰ نے اتار رکھی ہے اس زمانے میں۔ نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم روزہ کھولو تو کھجوریں افطار کرو، کیونکہ یہ سراپا برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو، کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم روزہ کھولو تو کھجوریں افطار کرو، کیونکہ یہ سراپا برکت ہے۔ اگر کھجوریں نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو، کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ یہ بھی برکت، پانی میں بھی برکت ہے اور کھجوروں میں بھی برکت ہے۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 658 658 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف کی 658 ان سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو دوستو یہ 5 منٹ کا مدرسہ تھا، جو ایک چھوٹی سی جانکاری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری۔ یہ 10 جو قیمتی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو کہ جس میں کی ساری باتیں آ گئیں کہ آپ سزم کا طریقہ بھی آ گیا، آپ سزم کے حوالے سے بھی آ گیا، اللہ کا نظام بھی آ گیا، اللہ کے فرائض بھی آ گئے، گناہ کے بارے میں بھی آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں دھیرے دھیرے تفصیل میں آتی رہے گی، اور میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش خدمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، آپ نے اپنی محبت سے مجھے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور مجھ ناچیز کو اس عمل کے لیے قبول فرمائے اور تمام کوتاہی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ مجھ سیاہکار کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے نیک صالح بنائے اور نیک لوگوں کی فہرست میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور آپ سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے آپ کے تمام جائز مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ہر طرح کی برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کی نسلوں کی۔ آپ جن چیزوں کے لیے پریشان ہیں، جن مشکلوں میں آپ پریشان ہیں، جن الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان تمام تکلیفوں سے اللہ آپ کو جلد سے جلد آسانی پیدا فرمائے، آپ کے ساتھ میں بہتری کا معاملہ فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی جو بھی خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ جائز خواہشوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور جو کوتاہی غلطی ہو اللہ سے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔